اچھا، یہ ایک اور مقام ہے، یہ بھی وہی جلد ہے 29، اس میں پیج نمبر 486. تو یہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ خاص طور پہ ایک رسالہ ہے، مستقل رسالہ. اس میں مسئلہ نمبر 148 کے تحت کسی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت علماء کرام اہل سنت کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ زید دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہوگا حتیٰ کہ بدء الخلق یعنی پیدائش کی ابتدا سے لے کے دوزخ اور جنت میں داخل ہونے تک کا تمام حال اور اپنی امت کا خیر و شر تفصیل سے جانتے ہیں. وہی بات آگے پیدائش سے لے کے جو ہے وہ بدء الخلق سے لے کے دوزخ اور جنت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم جانتے ہیں، اپنی امت کا ہر خیر اور شر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف بکر اس عقیدے کو کفر و شرک کہتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب زہد کا یہ عقیدہ ہے اور بکر کہتا ہے کہ بھائی یہ کفر اور شرک ہے. کیوں کفر و شرک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاتمے کا حال بھی معلوم نہ تھا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کب فوت ہونا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. اور اپنے اس دعوے کی دلیل میں وہ تقویت الایمان کی عبارتیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ عقیدہ کہ آپ کو علم ذاتی تھا، خواہ یہ کہ خدا نے عطا فرما دیا تھا، دونوں طرح شرک ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کس کا عقیدہ ٹھیک ہے. ایک وہ جو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، پیدائش کی ابتدا سے لے کے جنت جہنم میں کون جائے گا ہر چیز کا علم. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح سے جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ شرکی عقیدہ ہے، بھلے آپ یہ کہیں کہ یہ سارا علم اللہ نے عطا کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی صفت کی مثل جو ہے وہ بندے میں وہ ثابت کر دی. یہ ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات بندوں میں تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ تو یہ نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات بندوں میں تقسیم نہیں کرتا. اس طرح سے یہ بات بہت اہم ہے. اچھا نیکسٹ، اب اصل بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے دلائل کیا دیے. دیکھیں انہوں نے جو دلائل دیے نا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ دلائل نہیں ہے. خیر بہرحال ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ علم حاصل تھا یہ قرآن سے ثابت ہے. کیسے؟ قرآن کی آیات جو نقل کی ہیں وہ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیات قرآنی ہے نا یہ دلیل بن رہی ہیں. کون سی؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. ہر چیز کا روشن بیان کہ ہم نے آپ پہ کتاب اتاری جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب اچھا جتنی بھی جو ہے وہ آیات نقل کی ہیں ان سب میں کتاب کا لفظ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ کہا گیا کہ کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، ظاہری بات ہے، یا کتاب سے مراد لوح محفوظ ہوتی ہے. تو لوح محفوظ کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے یہ بات ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز بیان کر دی. اب اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا. یہ بات یہ قرآن تو سارے مسلمانوں کے پاس ہے. اگر قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو وہ ہر چیز کا علم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے اور صحابہ کے پاس بھی ہے، تابعین کے پاس بھی ہے، ائمہ کے پاس بھی ہے، اور جو قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہے اس کے پاس بھی ہے، جو قرآن کا عالم ہے اس کے پاس بھی ہے. اگر تو قرآن میں ہے تو قرآن تو سارے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیریں بھی لکھ رہے ہیں، اس کے ترجمے بھی کر رہے ہیں، تو ان سب کو وہ علم حاصل ہو گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کہاں پہ رہا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسے ہے؟ تو نہیں، یہ دلیل نہیں بنتی، یہ بات آپ کی دلیل نہیں بنتی. اور بھی آیات دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ما کان حدیث یفترا، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ قرآن وہ بات نہیں ہے جو بنائی جائے بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر شے کا صاف جدا جدا بیان ہے. کون؟ قرآن. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہیں رکھی، یعنی ہر چیز ہم نے کتاب میں بیان کر دی ہے. تو یہ وہی ہے کتاب کی جو ہے وہ بات ہے. اسی طرح آگے بھی دیکھیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. اب ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے مطلب لوح محفوظ ہے نا، خود اوپر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی قرآن عظیم سے پوچھ دیکھیے کہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی لوح محفوظ میں. پھر انہوں نے جو احادیث سے استدلال کیا نا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر کیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے ہم نے ایک روشن پیشوا میں جمع کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مراد لوح محفوظ ہے. آگے کیا ہے؟ وَلَا حَبَّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہے. اب یہ قرآن کے بارے میں یا لوح محفوظ کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس قرآن کا علم ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ان آیات کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں. یہ جو آیات ہے نا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے،
تو اب ہم پھر ہر سوال کا جواب قرآن سے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ مجھے بتائیں نا. پھر یہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک مسئلہ جب حدیث میں نہیں ملتا تو ہم اجماع کی طرف جاتے ہیں، اور ایک مسئلہ اجماع میں نہیں ملتا تو ہم قیاس کی طرف جاتے ہیں، اور اگر قیاس میں بھی نہیں ملتا تو ہم قول صحابی کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کا فتویٰ کیا ہے، اور اگر صحابہ کے فتویٰ میں بھی نہیں ملتا اب صحابی کے فتویٰ کیا قرآن ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہر چیز قرآن میں تھی تو قول صحابی سے جو ہے وہ فتویٰ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ ہر مسلک کے اندر قول صحابی کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس مسئلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہیں مل رہی، چلیں قول صحابی سے لے لیتے ہیں، صحابی کا فتویٰ لے لیتے ہیں، پھر مصلحت سے لے لیتے ہیں، پھر استحسان سے لے لیتے ہیں حنفیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، اب جن لوگوں نے اصول فقہ پڑھی ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز قرآن میں، یہ ایک عمومی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ہر چیز کی اصول اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، بنیادیں بیان کر دی ہیں، باقی تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہیں. قرآن میں ہر چیز کی تفصیلات نہیں ہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے. تمام مفسرین نے ان آیات کی یہی تشریح کی ہے سوائے ابن حزم ظاہری کے. اور ابن حزم ظاہری جو ہے وہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ رحمہ اللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے قرآن کی آیات کی تفسیر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. قرآن میں ہر چیز کے بیان سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اصول و ضوابط، بنیادی باتیں اللہ نے ہر چیز کے حوالے سے قرآن میں بیان کر دی ہیں، باقی تفصیلات پھر بعض اوقات آپ کو احادیث میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے وہ اب کوئی بندہ کہے کہ جی نماز کی تفصیل، پوری نماز ذرا قرآن سے نکال کے دکھاؤ، نکالیں گے؟ کہاں سے نکالیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے نا، قرآن میں ہر چیز کا بیان نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. تو یہ بات دلیل نہیں بنتی. دوسرا انہوں نے حدیث کو دلیل بنایا. حدیث میں کیا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ روایات لے کے آئے ہیں، صحیحین کہہ رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ ابتدا سے، مطلب جب سے دنیا قائم ہوئی اس سے وقت سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. لیکن آگے الفاظ کیا ہیں؟ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، یعنی اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ جس سے یاد رہا، جو بھول گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترجمہ غلط کیا ہے، ترجمہ ٹھیک کیا ہے، میں نے ویسی ذرا زور دینے کے لیے کہ ان کے ترجمے کے اوپر ذرا غور کریں کہ یہ حدیث دلیل نہیں بنتی. ان کے ترجمے کو سامنے رکھیں اعلیٰ حضرت کے. باقی دیکھیں ہم اختلاف کرتے ہیں، اور ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کی یہ اچھی بات ہے کہ آپ احترام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں. باقی دیکھیں جی اعلیٰ حضرت صاحب کے اندر جو غلطیاں ہیں ہم ان کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، اور ان میں جو سختی ہے ہم اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کے اندر سختی ہے ہم اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت جس طرح سے لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کفر کے، جیسے میں کسی وقت میں آپ کو دکھاؤں گا، ابھی میں صبح ہی مطالعہ کر رہا تھا کہ سر سید احمد خان بھی کافر اور اس کے سارے فالورز کافر، تو اس طرح سے وہ پوری جماعتوں کو کافر بنا دیتے ہیں. شاید پیچھے کسی جو ہے نا وہ توسل والے اس ایپیسوڈ میں ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی اور ان کے ایسے فتاوی دکھائی بھی تھے. اسی طرح سے ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات بھی سب کو جو ہے وہ کافر اور مشرک بنا دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصود ان باتوں سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کافر اور مشرک بنانا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھئی کیا کفر ہے کیا شرک ہے. اس میں جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن سے حدیث سے کہ یہ کفر ہے یہ شرک ہے، تو بالکل ڈنکے کی چوٹ اس کو کہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے. اور جو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کفر اکبر ہو شرک اکبر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بات تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے. اور جو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے. ہاں فلاں آدمی کسی کا نام لے کے آپ کہیں کہ یہ کافر ہے یہ مشرک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس حوالے سے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ فتوے نہیں لگانے چاہیے. اعلیٰ حضرت نے بھی غلط کام کیا ہے جو سب کو جو ہے وہ کافر بنا دیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی جو اعلیٰ حضرت کو کافر بناتے ہیں اور ان کے فالورز کو کافر اور مشرک بناتے ہیں، اور تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں. باقی آپ یہ بات ضرور کریں، وہ تو سبھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کفر ہے یہ شرک ہے، یہ کفر اور شرک کرنے سے جو ہے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں جائے گا. یہ تو ساری قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، یہ بھی نہیں بیان کرے گا تو پھر کیا کرے گا. خیر بہرحال تو یہ صحیح ہے ان کی روایت، یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی. اس میں ذرا اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اس میں ابتدا سے لے کے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احوال تھے وہ سب بیان فرما دیے. دیکھیں وہ خطبہ کتنا لمبا ہوگا مجھے بتائیں.
ابتدا سے لے کے قیامت تک کے تمام احوال آپ نے بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کم از کم بھی 10,000 سال تو اس دنیا کی ہے نا ایج، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں بیان کر دیے. پاسبل نہیں ہے یار، آپ کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ احادیث میں اس سے مراد جو ہے وہ ایک عمومی بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پہ، جیسے قرآن کے بارے میں آگے کہ ہر چیز قرآن میں ہے، تو ایک عمومی بات کر دی کہ عمومی طور پہ ہر چیز کو قرآن نے ٹچ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک کے جو احوال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً، ٹھیک ہے، جیسے ہم بعض اوقات جو ہے وہ ایک 10 گھنٹے کا لیکچر کیا کرتے ہیں، ہم اس کو 10 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں، پوائنٹس بیان کر دیتے ہیں. تو ہر چیز اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز بیان کر دی. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ 1000 صفحے کی کتاب کیا کرتے ہیں، ہم ایک صفحے میں لے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذرہ ذرہ بیان کر دیا، جو مطلب ایک ایک امتی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یار آج 8 ارب جو ہے وہ امتی موجود ہیں، ایک ایک کے بارے میں آپ بتانا شروع کریں تو کیسے بتائیں گے؟ اور ایک خطبے میں. تو یہ بات اس طرح سے، جس طرح سے آپ تشریح کر رہے ہیں انٹرپریٹیشن، یہ بات جو ہے وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ میریکل ہے، یہ معجزہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا اس کے مطابق یہ میریکل بنتا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ مان لیا، چلیں آپ کی تشریح مان لیتے ہیں کہ سب کچھ ہی بیان کر دیا. آپ نے کہا مائنر ڈیٹیلز بھی بیان کر دیں. معجزاتی طور پہ ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے خطبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ویسے 20-25 منٹ کا ہوتا تھا، چلیں مان لیا کہ یہ 2 گھنٹے کا تھا، 4 گھنٹے کا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سال میں جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا تھا، سب بیان کر دیا، اور یہ معجزہ تھا، میریکل تھا. چلیں مان لیا. پھر آگے جو الفاظ ہیں جو آپ نے نقل کی ہیں، کیا جسے یاد رہا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا. یہ سارا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے شیئر کر دیا. خود ہی آپ ترجمے میں کہہ رہے ہیں نا، کچھ لوگ بھول گئے، کچھ نے وہ سارا یاد رکھا. تو جس نے یاد رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم اس کے پاس آ گیا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسی طرح سے جو ہے وہ عالم الغیب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کہاں رہ گیا؟ اچھا، ایک اور حدیث بھی بیان کی، اس میں بھی یہی ہے. اگلے صفحے پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کے جو ہے وہ قیامت تک کا علم، حتیٰ کہ جنتیوں اور دوزگیوں کا علم بھی ہم سے بیان فرما دیا. یاد رکھا جس نے یاد رکھا، اور بھول گیا جو بھول گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی بات ہے. حدیثوں میں تو یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بھول گئے اور کچھ نے وہ علم یاد کر لیا. جنہوں نے یاد کر لیا مجھے بتائیں، تو وہ پھر سارا بیان کرتے راوی. چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سارا نہیں بیان کیا، لیکن یہ تو اب مانیں گے نا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گیا اس علم میں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا امتیاز رہ گیا؟ وہ سارا علم تو صحابہ کے پاس بھی آ گیا، اللہ کے بتانے سے رسول اللہ کے پاس آ گیا، رسول اللہ کے بتانے سے صحابہ کے پاس آ گیا. تو پھر آپ یہ بات کہیں کہ صحابہ کے پاس بھی وہ سارا علم تھا. ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا تو رسول اللہ کا امتیاز باقی نہ رہا. تو اس طرح سے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو ہے وہ صحابہ کے علم پہ لے آئے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور صحابہ کا علم برابر نہیں ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. تمام صحابہ کا علم ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف، کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو مقدمہ قائم کیا وہ مقدمہ بہت کمزور بنیادوں کے اوپر قائم کیا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو ہے نا یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو ذرا یہ دیکھیں. یہ سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 59. ٹھیک ہے، دیکھیں اعلیٰ حضرت بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی یہ سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ ذاتی نہیں تھا، یہ ذاتی نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطائی تھا. تو اس لیے جو ہے یہ کفر نہیں بنتا. ٹھیک ہے، مطلب ان کا سارا زور جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے، اس نقطے کے اوپر ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے آگے چل کے جو ہے وہ یہی بات بیان کی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس بارے میں واضح ہے، اور اس پہ ہم آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ کے لیے ایک صرف جس طرح سے ثابت ہوتی ہے، جب آپ اس کو بندوں کے لیے ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا، بھلے آپ اس کو عطائی مانتے رہیں. یعنی اللہ کے لیے کچھ اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کچھ حقوق ہیں. اب جیسے اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت ہے. اب وہ عبادت آپ بندوں کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ جی نہیں اللہ نے اپنا حق بندوں کو دے دیا، بالکل بیکار کی بات ہے. ٹھیک ہے،
تو اللہ کے لیے کچھ اختیارات ہیں، وہ اختیارات آپ بندوں کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیں، اور اب آپ کہیں کہ جی یہ اختیارات اللہ نے عطا کیے ہیں بندوں کو، بیکار کی بات ہے۔ وہ ان اختیارات سے تو وہ بندے اللہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے پارٹنر ہو گئے، شریک ہو گئے۔ تو اللہ کیسے اپنے اختیارات اس طرح سے تقسیم کرے گا کہ بندے اور رب کا فرق ہی مٹ جائے، ختم ہو جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ صفات اس طرح سے ثابت کرے گا، یا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے صفات اس طرح سے دے گا کہ رب اور بندے کا جو ہے وہ فرق ہی مٹ جائے؟ تو یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہی ہیں غیب کی کنجیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ان غیب کی کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ یہ حصر کا اسلوب ہے، مفہوم کو لاکٹ کر دیا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بر و بحر میں ہے، یعنی سمندر میں، خشکی میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور اسی طرح جو ہے وہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں ہے، کوئی تر اور خشک جو ہے زمین کے تاریک پردوں میں، مگر وہ سب جو ہے وہ کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ کے لیے اس طرح سے صفت علم کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ذرے ذرے کا علم جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جیسے اللہ کے لیے یہ صفت علم ثابت ہو رہی ہے، یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ باقی ہم نے کہا دو باتوں پہ اتفاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیب کا علم تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ قلیل نہیں تھا، بہت زیادہ تھا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب آپ بہت زیادہ کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے ثابت کرتے ہیں جیسے وہ علم اللہ کے لیے ثابت ہوتا ہے، نہیں، وہ شرک فی الصفات ہے، وہ شرک فی الصفات ہے، وہ شرک فی الصفات ہے، وہ شرک فی الصفات ہے۔